آنے والے دنوں کے اندر کیا ملک کی جو اس وقت جو سیاسی ہے، جو سیاست ہے، یہ کس جو نقطۂ ابال پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ آپ کو کمی بیشی نظر آئے گی؟ جہانگیر خان ترین جو ہیں، ان کا جو گروپ ہے، اب وہ اس کے اندر دن دگنی رات چگنی جو ہے ماشاءاللہ وہ ہم ترقی دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے۔ گروپ کا جو ہے وہ سویل کر رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کا حجم بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، آپ سامنے اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں مراد راز صاحب کو۔ لاہور سے ایم پی اے تھے، بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، تحریک انصاف کے بڑے لیڈر، لیکن وہ ہاشم ڈوگر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ہم کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے، یہی لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اب جو ہے اب وہ لوگ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق، اور چوئی صاحب بھی اس کے اوپر کامنٹ کریں گے، کہ کافی سارے لوگوں کو چوئی صاحب اب جہانگیر خان ترین کی گروپ کی طرف سے کالیں آ رہی ہیں کہ جناب اعلیٰ جہاز ہمارا حالی ہے، آپ کو سواری جو ہم دے دیں گے، آپ کیوں آگے پیچھے بھٹک رہے ہیں؟ آئیں اور آ کے ہمارے برادری دے میرے بڑے دوست نے فواد چوئی صاحب، انہوں نے بھی افواہ اڈیاں نے کیا کہ ہی میں جوائن ہینڈز ود ترین۔ اچھا، چلیں دیکھتے ہیں، کیونکہ 2 دن پہلے تک جو میرے پاس اطلاع تھی، کوئی ایسی خبر ان کے حوالے سے نہیں تھی اسلام آباد کے اندر، کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے تو ذرائع ماشاءاللہ زبردست ہیں، خاص طور پر فواجے سے میں نے افواہ کی ذکر کیا۔ اچھا چلیں مان لیتے ہیں سر۔ اب لیکن آپ آ جائیں نا اسی بات کے اوپر، پچھلے دنوں 2 دن پہلے آپ نے یہی خبر آپ ہی نے بریک کی تھی چوئی صاحب کہ اس وقت جہانگیر خان ترین کا جو گروپ ہے وہ اس وقت وہ لیڈ پہ ہے، اور بالکل وہ خبر ثابت ہو گیا ہے کہ اس وقت لیڈ پر ہی ہیں، کہ اور جو زیادہ تر یہ جو پرندے مختلف جگہوں سے اڑ رہے ہیں وہ اب جے کے ٹی جو چھتری ہے اس کے اوپر جا کے بیٹھ رہے ہیں۔ جی اسی وقت اب پہلے نمبر پر وہ ہیں، دوسرے نمبر پر زرداری صاحب ہیں، تیسرے پاس چھوٹے موٹے سپلنٹر گروپس ہیں، آج کے اس میں کاف لیگ فلانا، اور چوتھے پانچویں چھٹے نمبر پر کہیں جا کے مسلم لیگ ہے، جیسے بات کی تھی پہلے بھی، تو ان کا کوئی رخ نہیں کر رہا۔ اچھا جوئی صاحب، شام قریشی صاحب نے جو بیان دیا اس کے بعد میں سوال کا بھی جواب دیتا ہوں، یہ بیان ذرا غور سے سنیے گا اور بتائیے گا مجھے بھی، ناظرین کو بھی، کہ آپ کی جو سیاسی سینس ہے، تجربہ ہے، وہ کیا بتاتا ہے شام قریشی صاحب کے اس بیان کو لے کے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ قید تنہائی میں 1 مہینہ گزرا، اور سوچنے کا اور چیزوں کا جائزہ لینے کا وسیع وقت ہے۔ جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں تو وقت ہی ہوتا ہے آپ کے پاس۔ میرا جو تجزیہ ہے سیاسی صورتحال پر، میں چیئرمین سے ان کی خدمت بھی پیش کروں گا، ان سے رہنمائی بھی حاصل کروں گا۔ ملاقات کے بعد میں آپ سے پھر میڈیا سے کچھ فصل بات کروں گا، اور آج کوئی سوال نہیں لوں گا۔ تو چوئی صاحب، یہ جو صورتحال ہے اب اس بیان کو لے کے، اور جو وہ انصاف کا ایجنڈا کہتے ہیں اب میرے ہاتھ میں ہوگا، وہ یہاں سے نکلے اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے ہیں میری اطلاع کے مطابق، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے دن کے اندر؟ جی ان کے اس بیان سے، کیونکہ وہ کافی 2 دفعہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور بڑی شائستگی سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا شاہ محمود صاحب کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے چل رہا ہوں، اور اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ جھنڈا اور ڈنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے، پیریڈ۔ جھنڈا تو چلو اچھی بات ہے، لیکن ڈنڈا کیا کرنا ہے انہوں نے سر؟ اچھا، وہی پارٹی کی طاقت جو ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو واضح ہو گیا کہ نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے پچھلے دنوں بیان بھی آیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے، کہ مشکل حالات کے اندر جب زیادہ حالات خراب ہوں گے تو پارٹی کی جو قیادت ہے وہ محترم شام قریشی صاحب کریں گے۔ اب تمام نظریں ناظرین لاہور کے اوپر ہیں کہ اب شام قریشی صاحب کی لاہور کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا بیان دیتے ہیں، ان ملاقاتوں کے بعد وہ میڈیا کے اوپر آ کے کیا بات کرتے ہیں، وہ جو سوچ بچار کی ہے انہوں نے، وہ جو 30 دن انہوں نے وہاں پہ قید تنہائی کاٹی، اس دوران انہوں نے کیا اینالائز کیا، کیا انٹرسپیکشن انہوں نے کی اپنے سارے جو حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن چوئی صاحب آپ کا سوال ہے کہ نون لیگ کے پاس کوئی نہیں جا رہا، نون لیگ کا چوئی صاحب ویسے تو دعویٰ ہے کہ ہماری سواریاں پوری ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میرے پاس بھی جو اطلاعات ہیں، سیاست میں کبھی ہوا ہے کہ سواریاں پوری ہیں؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس بھی جو اطلاعات ہیں وہاں پہ اب ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ ان رفلنگ آف دیئر فیدرز وہ ہو رہی ہے، وہ کچھ پرابلم
ان کے اندر اب ایسا ایسا سوالوں جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں جناب اعلیٰ، یہ جو سارے پرندے جو ہیں وہ اکٹھے کر کے اگر جہانگیر خان ترین گروپ میں چلے جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم کیا کھٹیں گے سارے معاملے کے اوپر. لیکن میرے خیال میں چوہدری صاحب دیکھیں اپریل 2022 کے بعد جب یہ حکومت بنی، آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو اس وقت ایک ٹرنکیٹڈ قسم کی پارلیمان ہے، آدھی سے زیادہ خالی ہے، اور جس انداز سے وہ ایک بہت بڑی خواہش جو ہے وہ محترم شہباز شریف صاحب کی پوری ہوگی. اس وقت تمام بڑی وزارتیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ مستقبل کے اندر جو بھی ایک ہنگ پارلیمنٹ جس کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر ایک جونیئر پارٹنر کے طور پر تو نون لیگ شامل ہوگی، لیکن ایک سینئر یا اکثریتی پارٹی کے طور پر میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کسی بھی طرح سے موجود ہوگی، کیونکہ جس انداز سے وہ سیاست آج کل کر رہے ہیں وہ کچھ اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس کا سر پیر جو ہمارے سامنے کوئی چیز مل نہیں رہی کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. معاف کرنا خابر، وہ تو میاں نواز شریف لندن سے جو بیان داغ رہے ہیں اور مریم صاحبہ جیسے دھاڑ رہی ہیں یہاں جلسوں میں یا جلسیوں میں یا پارٹی کے کنونشنز میں، وہ تو لگتا ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. موجودہ حالات کو چوہدری صاحب اگر سامنے رکھیں تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا ہر جگہ پہ وہ موجود ہیں. ووٹرز دا کی کرنا ہے، اور سر جی تو ووٹر آئے تھا، ووٹ آئے تھا تو پھر ووٹ دیکھ لیں مجھے وہ کڑا مسئلہ ہے. ابھی تو الیکشن دور ہے نا. دیکھیں الیکشن ابھی کچھ نہیں اب کہاں دور ہے، 13 اگست میں کون سا ٹائم ہے، 2 مہینے.